اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، کراچی ایک مرتبہ پھر سے جل گیا ہے۔ اس وقت اس بار صرف کراچی ہی نہیں جلا بلکہ امیدیں بھی جلی ہیں، لوگوں کی خواہشات بھی اس میں جلی ہیں، لوگوں کی جو ارمان تھے وہ بھی اس میں جل گئے ہیں، لوگوں کا مستقبل کے جو پلاننگ تھی وہ سب بھی اس میں جل گئی ہے، لوگوں کے رزق کے جو معاملات تھے وہ بھی اس میں جل گئے ہیں۔ اور اس سب میں صرف یہ ساری چیزیں جلی نہیں ہیں بلکہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو انسانی جانوں کا جس حد تک ضیاع ہو چکا ہے وہ ناقابل یقین اور ناقابل واپسی ہے کہ ایک خاندان میں سے اگر ایک انسان جاتا ہے تو پورا خاندان اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پورا خاندان ہی تباہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ شاید ہمیں نہیں پتا کہ جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، ان کے لواحقین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے، لیکن کیا پتہ ہمیں کہ شاید وہ واحد کفیل تھے اپنے خاندان کے، کیا صورتحال تھی۔ ناظرین، انتظامی دعوے جو تھے ابھی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بھی ساتھ جل گئے ہیں، وہ بھی راکھ کا ڈھیر بن کے رہ گئے ہیں کراچی میں اس وقت۔ بالآخر 37 گھنٹے کے بعد آگ تو بجھ گئی ہے، لیکن کیا یہ آگ حقیقی طور پہ بجھی ہے؟ کیا یہ پہلی دفعہ کراچی جلا ہے؟ کیا اس کے بعد معاملات ایسے سنبھل جائیں گے کہ کراچی نہیں جل سکے گا؟ ہم کیوں ہمیشہ معاملات ہونے کے بعد آنکھیں کھولتے ہیں؟ میں نے ہمیشہ اس طرح کے معاملات میں اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ جب سر سے پانی گزر رہا ہوتا ہے نا تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہاں سر سے پانی گزر رہا ہے، نہ ہم اس سے پہلے جو وارننگز مل رہی ہوتی ہیں نہ ہم اس پہ آنکھ دھرتے ہیں، نہ اس پہ کان دھرتے ہیں، نہ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب معاملات ہو جاتے ہیں کچھ عرصہ تو مینجمنٹ جو ہے بڑی ایکٹیو رہتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر سارے وہی دعوے وعدے بڑے بڑے باتیں کر دی جاتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی پھر سارا کچھ زیرو پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وقت ناظرین اگر پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں، کراچی میں سندھ میں معاملات اس طرح کے ہوں اور پیپلز پارٹی پہ ڈسکشن نہ ہو، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ گزشتہ تقریباً کوئی 18 برس سے سندھ میں برسر اقتدار ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ موجودہ اگر سی ایم کی بات کریں مراد علی شاہ صاحب، تو تقریباً پچھلے 10 برس سے مراد علی شاہ صاحب ایز این سی ایم سندھ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ تقریباً ایک دہائی ہو گئی ہے ان کو کام کرتے ہوئے۔ اور آج ہمارے جو سی ایم سندھ ہیں ماشاءاللہ سے وہ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے طویل المدتی پلاننگ کرنی پڑے گی۔ 10 سال سی ایم آپ رہ چکے ہیں، 18 سال سے آپ کی حکومت ہے وہاں پہ، اور ابھی بھی طویل المدتی آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی۔ کون سی طویل المدتی پلاننگ ہے اور کتنے سال لیں گے؟ خدا نہ خواستہ اس طرح کے مزید کتنے حادثات ہیں، کتنی انسانی جانیں ہیں جو کہ نگلی جائیں گی اس طرح کے حادثات میں؟ کب آئے گی وہ پلاننگ سامنے؟ کیوں اس طرح کے واقعات کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں طویل المدتی پلاننگ کرنی ہے، اس طرح کے واقعات کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ آخر کب ہوگی نا وہ پلاننگ؟ کوئی نہ کوئی واقعہ تو ہوگا جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ سکے، جو آپ کے معاملات کو جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ ڈال سکے۔ اس سب پہ بات کرتے ہیں ناظرین، کیونکہ یہ سانحہ محض ایک بدقسمت حادثہ نہیں لگتا۔ میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ سانحہ ایک ایسا واقعہ ہے یہ جسے بہتر منصوبہ بندی، سخت نگرانی اور بروقت انتظامی فیصلوں سے روکا جا سکتا تھا، لیکن روکا نہیں جا سکا کیونکہ ان میں سے ہر چیز ہی اپنے جگہ پہ قائم نہیں تھی۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق گل پلازا سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، تعداد بدقسمتی سے 26 تک ہو گئی ہے لاشوں کی۔ ناظرین، آگ بجھانے کے بعد کولنگ کا عمل بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جاری ہے، 22 افراد زخمی ہو گئے ہیں، 65 ابھی تک لاپتہ ہیں، جن کے پیارے ابھی بھی اس پلازے کے باہر کھڑے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ان کے پیاروں کا کہیں سے کچھ اتا پتہ معلوم ہو جائے، کہیں سے معلوم ہو جائے کہ ان کے پیارے اندر جو ہیں وہ صحیح سلامت موجود ہیں۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ جو اندر ابھی تک لاپتہ افراد ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے امان میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے اور زندہ سلامت باہر نکل آئیں۔ بہرحال خوفناک آگ نے گل پلازے کو راکھ کا ناظرین اس وقت ڈھیر بنا کے رکھ دیا ہے۔ عمارت کے عقبی حصے سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، پلر کمزور ہونے کی وجہ سے عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ اس پہ بہت سارے سوالات ہیں کہ عمارت کی ایسی حالت تھی تو حکومت کیا خواب خروگوش میں تھی؟ کیا نیند میں مزے لے رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی حکومت؟ اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میاں سیف الرحمان صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر انالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سردار نزاکت ہیں، بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ سردار صاحب۔ اب سے کچھ دیر بعد بریگیڈیئر ٹائگر ظفر علی صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ سب سے پہلے تو سردار صاحب سے جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔
سردار صاحب امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. کراچی کے لوگ تو اس وقت انتہائی تکلیف میں ہیں, دکھ میں ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, اور ہم لوگ یہاں لاہور میں بیٹھ کے ان کی تکلیف کو صرف محسوس کر سکتے ہیں. جو وہاں آج بھی جو 65 لوگ لاپتہ ہیں, جن کے انتظار میں ان کے پیارے باہر بیٹھے ہیں, باہر کھڑے ہیں پلازے کے, کہ شاید کچھ پتہ چل سکے کہ ان کے پیارے کہاں پہ ہیں. کچھ معلوم ہو سکا؟ آپ تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ میں, مینجمنٹ میں ہیں, آپ کو کچھ معلوم, بہتر انفارمیشن آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کیا صورتحال ہے سر ابھی کی؟ دیکھیں, بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ ہے جس کے اوپر میرے خیال میں ہر جو ذی شعور ہے اس کی آنکھ اشکبار ہے. اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں پوری ڈیٹیل بیان کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت انفارچونیٹ واقعہ تھا, جس کے اوپر دکھی ہو سکے انسان دکھی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ لوگ جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے, اور خاص کر کے وہ لوگ جن کے پیارے لاپتہ ہیں, وہ سارے بہت بڑی مشکل کے ساتھ ان کے لمحات گزر رہے ہیں. لیکن ساتھ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جو میڈیا میں انفارچونیٹلی بہت جو پارٹی کے خلاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی گورنمنٹ کے خلاف ایک پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی نیگلیجنسی ہوئی ہے. آج جو سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ 10:16 پہ انفارمیشن ملتی ہے, اور 10:35 پہ جو فائر بریگیڈ کی گاڑی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک ایسے علاقے کے اندر یہ مارکیٹ موجود تھی کہ جہاں پہ بہت زیادہ رش بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ ٹریفک جیم بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود ہمارے جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ٹائم پہ پہنچی ہیں. اور یہ ایک جس طرح کیمپین کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی گورنمنٹ کے خلاف کہ پتہ نہیں جو ریسکیو آپریشن تھا, جو فائر فائٹر جو تھے وہ لیٹ پہنچے ہیں, اس طرح کی کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں تھی. نہ کہ صرف سندھ گورنمنٹ کے ادارے اس کے اندر, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ادارے موجود تھے, بلکہ پاکستان نیوی کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ ان کو سندھ گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ وہ لوگ بھی انوالو ہوئے. پھر سندھ رینجرز اور اسی طرح ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے جو ادارہ ہے, وہ سب لوگوں نے مل کے کام کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اتنی بری طرح سے آگ پھیل چکی سی کہ اس کو ڈیفینیٹلی اس میں ٹائم ضرور لگا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں اگر ساری چیزیں اگر آپ سندھ گورنمنٹ کے اوپر ڈالیں گی تو یہ غیر مناسب بات ہے. سردار صاحب ٹھیک ہے, میں پارشلی آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں, لیکن میں نے کچھ پوائنٹس ابھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں. اس کے بعد بتائیے گا مجھے کہ ایکچوئل میں ہم پھر بلیم کس کو دیں, یا ایٹ لیسٹ اس کے جو ہے سوال کس کے سامنے کریں, اس کا جواب دے کس کو ٹھہرائیں. میں آپ کی جانب آتی ہوں سردار صاحب. میں ذرا میاں صاحب سے جانوں. میاں صاحب بڑے باخبر صحافی ہیں آپ بھی ماشاءاللہ سے. یہ ثانیہ محض ایک بدقسمت حادثہ نہیں لگتا, جیسے کہ میں نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا ہے, بلکہ اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا. اس واقعے کو منصوبہ بندی سے, سخت نگرانی سے, بر وقت انتظامی امور سے روکا جا سکتا تھا, نہیں روکا گیا. متفق ہوں آپ کی اس بات سے. دیکھیں, یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے, یہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہے, یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہم بھی بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ یہ ہم نے لیٹسٹ ماڈلز آف گورننس اختیار کیے ہوئے ہیں. تو گورننس از ناٹ آل اباؤٹ فریمنگ اے لا اینڈ دین سلیپنگ آن اٹ. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک قانون بنا دیں اور پھر سو جائیں. گورننس تو نام ہے بار بار انسپیکشن کا, معائنے کا, ری چیک کا, ڈبل چیک کا, کہ جن قوانین کا آپ نے انفورسمنٹ کرنی ہے وہ انفورس ہو رہے ہیں. وہ بلڈنگ اتھارٹی کے کنٹرول کے بائی لاز ہوں, وہ عمارت کی تعمیر ہوں, وہ فائر پروٹیکشن کے پروگرامز ہوں, وہ سیفٹی آف دا پبلک جو ہے ان کی ایگزٹ کے پروگرامز ہوں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو میں سمجھتا ہوں صریحاً ایک قتل ہے. یہ اس طرح کی کرمنل نیگلیجنس ہے. یہ تو کسی طور پہ بھی معافی نہیں. دنیا دیکھیں فاسٹ ٹریک پہ اتنی جا چکی ہے کہ وہ جو آفاتی قدرتی آفات ہوتی ہیں, نیچرل کیلیمٹیز, نیچرل ڈیزاسٹرز, ان کو فاسٹ ٹریک پہ ہینڈل کر لیتی ہیں. تو ایک مین میڈ ڈیزاسٹر جیسے آپ نے کہا ایورٹ کرنا, اس کو بر وقت منصوبہ بندی سے اسے بچا جا سکتا تھا. دیکھیں, یہ باقاعدہ بائی لاز تمام صوبوں میں ہیں کہ آپ بڑی بڑی عمارتوں میں فائر ایکسٹنگوشر لگے ہوتے ہیں, فائر پروٹیکشن یونٹس ہوتے ہیں, ان کا باقاعدہ پھر معائنہ کیا جاتا ہے. میں خود بھی ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس سے منسلک ہوں, ہمارے اندر بھی وہاں فائر ایکسٹنگوشر رکھے ہیں. لیکن بد نصیبی سے میں کچھ دیکھتا ہوں کہ ایک تساہل کا شکار ہے ہمارے ادارے بھی, ہمارے ورکرز بھی, ہمارے کام کرنے والے لوگ بھی, اور جو یہاں بلڈنگز کے اندر کام کرنے والے. انفورسمنٹ کی تو آپ سوچیں کہ وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا. کہ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی ایک صاحب ہیں, وہ فائر ڈپارٹمنٹ سے ہیں, وہ روزانہ آ کے چیک کرتے ہیں,
اور وہ بعض اوقات اس کو الٹا سیدھا کر کے چلے جاتے ہیں وہ جو آگ بجھانے والے آلات ہوتے ہیں نا. تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ خدا نہ خواستہ اگر آگ لگ گئی, ایک تو ایگزٹ کوئی نہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا لاہور میں LDA جو سب سے بڑا ادارہ ہے بلڈنگ کنٹرول کا, بلڈنگ لاز کی امپلیمنٹیشن کا, اس میں آگ لگی, کس طرح لوگوں نے چھلانگیں لگائی, کوئی ایگزٹ نہیں تھا, کوئی سیفٹی پلان نہیں تھا. یہ عمارت کی تعمیر کے لیے تو باقاعدہ بلڈنگ لاز موجود ہیں, لیکن بلڈنگ لاز جو ہیں وہ تو خود آرڈر پہ تو نہیں لگے ہوئے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے نا, بلڈنگ لاز خود ہی چل پڑیں گے, حرکت میں آ جائیں گے. تو گورننس اسی چیز کا نام ہے کہ آپ ایک لاز کا پورا سیٹ بنا دیتے ہیں, ان کو چیک کریں. میں تو سمجھتا ہوں کرپشن تو ایک بہت بڑا ایشو پاکستان کا ہے. کوئی ایک آفیسر آتا ہے جو لیبر انسپیکٹر ہے, فائر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, چیک کرنے آتے ہیں, وہ بتا اپنا لے کے تھوڑا بہت گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں انسانوں کا قتل ہے جب آپ اتنی نیگلیجنس کریں گے کہ جس کے نتیجے میں آگ بھی لگے گی, آگ بھڑک اٹھے گی. اب کہا جا رہا ہے جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہہ رہے ہیں جی 500 دکانوں کی گنجائش تھی تو 1200 بن گئی. تو 1200 بننے تک وہ جو عمل ہے سال لگا, 2 سال لگا, اس کے دوران کوئی آفیسر نہیں آیا, اس کے دوران کوئی انسپیکٹر نہیں آیا, اس کے دوران کوئی انسپیکشن نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو وہ پھر کون ہے ذمہ داران کہ انہوں نے 500 کی بجائے 1200. دیکھیں لاز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جہاں یہ ہائٹ کنٹرول کے بھی لاز ہیں اور ایکسپینشن کے بھی لاز ہیں کہ جی اس سے زیادہ جب کریں گے آپ دکانیں, پھر ان کی پارکنگ کے مسائل ہوں گے, اور پارکنگ کے لیے بھی یہ ہوگا, پھر ان کی پارکنگ کے علاوہ آپ کا کنزیومر کی آمد و رفت بڑھ جائے گی, کسٹمر کی آمد و رفت بہت زیادہ بڑھے گی. تو اس سے پھر فائر ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں, فائر بریگیڈ والے, وہ بھی بر وقت پہنچ نہیں سکیں گے. تو پھر یہ اندر انتظام موجود ہوتے ہیں, بلٹ ان سسٹم ہوتا ہے, اس بلٹ ان سسٹم کو مانیٹر کیا جائے. تو میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں ایک لاز بنتے ہیں جی ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز. ٹھیک ہے. تو ایفیشنسی کمپیٹنس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آنیسٹی سے بھی بڑی ضرورت ہے. آنیسٹی تو خیر اس پہ تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی نا. کسی افسر کا آنیسٹ ہونا, کسی اہلکار کا, وہ بھی انشور کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے سزا و جزا کا نظام مینجمنٹ نہیں کرنا, انفورس کر کے انتظامیہ نہیں کرتا. بالکل صحیح. اور اگر لوگ کوئی بھٹکے بھی ہوئے ہیں سمجھتے ہیں کہ جی دکانداروں کی غلطی ہے, لیکن اب ساتھی تھیوریاں بھی میں سن رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں فیکٹری بلدیہ کا آگ آپ کو بھول گئی ہے کہ اس نے بتا نہیں دیا کسی پاورفل لسانی گروپ کو, تو انہوں نے آگ لگا دی اور 265 قیمتی جانیں ضائع گئی. اور بات آپ کی صحیح ہے, یہ بات 26 لوگوں کی نہیں ہے. ویسے وہ جو مسنگ پرسن ہیں 70, ان کی بھی اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, ان کی بھی لاشیں لوگ اب خوفزدہ ہیں کہ ان کی بھی لاشیں ہی آئیں گی سامنے. تو بڑی یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو قتل ہے. اس طرح کا غیر ارادی طور پہ بھی اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں, میں باہر کے ممالک میں تو ریش ڈرائیونگ کے نتیجے میں کوئی بندہ مر جائے تو اسے قتل خطا ہی وہ کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو نہ وہ قتل خطا ہے نہ قتل عمد ہے. اللہ ہی محافظ ہے. ٹھیک ہو گیا. سردار صاحب مجھے سوال میں ابھی جو آپ سے کر رہی ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ عمارت میں آگ کیسے لگی ہے. ظاہر سی بات ہے جتنا وہ کنجسٹڈ سی ایریا ہے وہاں پہ ایک چھوٹی سی چنگاری بھی جو ہے وہ آگ بھڑکا سکتی ہے. کچھ اسی طرح کا واقعہ ہوا ہوگا. بہرحال جی یہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلے گا. گل پلازا جو ہے ایک پرانی اور مخدوش عمارت تھی. آپ یہ بتا دیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. آئی ایگری, سندھ گورنمنٹ کو کیوں بلیم کرنا ہے, بلکہ کسی بھی صوبائی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرنا. لیکن چونکہ سندھ میں موجود ہے نا, کراچی میں موجود ہے, تو کوسچن تو آپ کی گورنمنٹ سے ہی ہوگا. وہ جو عمارت ہے آپ کے خیال میں محفوظ تھی؟ فائر سیفٹی کے جتنے بھی بنیادی اصول تھے ان کے مطابق وہ بالکل اوکے تھی, رائٹ تھی؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو یہ جو بھائی بات کر رہے تھے, میں ان کو پارشلی ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ جو بھی ادارے کے رسپانسبل ہوتے ہیں, انفارچونیٹلی کرپشن اتنی بری طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر سرائیت کر چکی ہے کہ جو چیک اینڈ بیلنس کرنے والے ادارے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے رول ادا نہیں کرتے. میں اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جو عمارت مخدوش تو نہیں تھی لیکن ایک پرانی عمارت ضرور تھی, اور جو آگ بجھانے کے آلات ہوتے ہیں جو پہلے سے بلٹن ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود نہیں تھی. یہ میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں. اور اس کی جو سندھ گورنمنٹ کا ادارہ جو بھی ہوگا اس کے اوپر فکس ہوگی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین راول بھٹو زرداری صاحب نے کلیئر انسٹرکشن دی ہیں کہ جو بھی لوگ اس چیز کے اس نیگلیجنسی کے اندر انوالو ہیں, چاہے اس پلازے کی انتظامیہ ہو یا صوبائی گورنمنٹ کے کچھ ادارے ہوں, ان کو پوری طرح سے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اور یہ جو انفارچونیٹ جس طرح کے حادثات ہوتے ہیں, میں یہ کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں دیتا, لیکن پوری دنیا میں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں
پریکاشنز بھی ہوتے ہیں, چیزوں کو سر پوری دنیا میں سیفٹی میئرز بھی ہوتے ہیں, پریکاشنز بھی ہوتے ہیں. اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہاں پہ 37 گھنٹے نہیں لگ جاتے چیزوں کو کنٹرول کرنے میں. جو سندھ گورنمنٹ کی ایٹ دی اسپاٹ ہماری جو ایکٹیویٹیز تھی, جو رسپانسبلٹیز تھی, ان کو پوری طرح سے پرفارم کیا گیا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کراچی میں موجود نہیں تھے. جو فرسٹ اویلیبل فلائٹ تھی وہ اس پہ کراچی آئے اور گل پلازا پہ آ کے انہوں نے سارے کام کو مانیٹر کیا ہے. لیکن انفارچونیٹ کیا ہے, مجھے ایک چیز بتا دیں سردار صاحب, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. اس ٹائم پہ بھی جماعت اسلامی اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس آنے کے اوپر بھی پولیٹکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں, سانحے کے اوپر پولیٹکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سوال تو سر پولیٹیشن سے ہی ہونا ہے نا. کنٹرول تو پولیٹیشنز کے پاس ہے. جن اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں, چیک اینڈ بیلنس ان پہ کس نے رکھنا ہے؟ پولیٹیشنز نے, جن کی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے. کس نے ان سے جوابات لینے ہیں؟ پولیٹیشنز نے, یعنی کہ آپ کی حکومت, آپ نے ان سے جوابات لینے ہیں. آج جیسے خبر پہنچی ہے مراد علی شاہ صاحب کے پاس, وہ فوراً سے یہاں پہ آئے ہیں. آپ لوگوں کے نالج میں یہ نہیں تھا سر کہ یہ 3 منزلوں کی اجازت تھی؟ 2003 میں گل پلازا کے اضافی منزل کو ریگولائز کیا گیا تھا. وہاں پہ 1029 جو ہیں وہ 1021 دکانوں کی تعمیر کی اجازت تھی. 179 دکانیں ایکسٹرا ہیں, یعنی کہ 1200 دکانیں. مطلب 179 سر کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے, کوئی 179 پوائنٹس کی بات نہیں ہو رہی, دکانوں کی بات ہو رہی ہے. 2003 میں کس پارٹی کی اور کس شخص کی گورنمنٹ تھی وہ آپ کو پتہ ہے. جنرل پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی, اور جنرل پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں جو لوگ کراچی میں بیٹھے ہوئے, کراچی کی ایک پارٹی تھی MQM لنڈن جو اس وقت تھی, جو MQM پاکستان بن چکی ہے, وہ اس وقت کراچی کے اندر اور سندھ کے اوپر رول کر رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو کرنٹ رسپانسبلٹی آپ فکس کرنا چاہتی ہیں, ہم اس کو ایڈمنٹ بھی کریں گے, اور جو کلپٹس ہیں ہم ان کو سزا دینے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن یہ بھی یاد ہونا چاہیے لوگوں کو کہ 2003 میں جب یہ عمارت بنی, اس کی ایکسٹینشن ہوئی, اس کو اوپر کے زیادہ مالے بنانے پڑے, تو پھر اس میں کس کی گورنمنٹ تھی, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے سردار صاحب, میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں, 2003 میں کن کی حکومت تھی میں ایگری کرتی ہوں, لیکن پچھلے 18 سال سے سر آپ کی حکومت ہے وہاں پہ. ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی جو کراچی سے کشمیر, سر ڈکٹیٹر نے اگر کچھ غلط کیا تو ہو گیا نا. ڈکٹیٹر نے اگر کچھ غلط کیا ہے, آپ تب بری ذمہ ہوتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری حکومت تو بھی ابھی چند مہینے ہوئے آئی ہے, ہماری حکومت ابھی چند سال, 18 سال سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ سر. جو ڈکٹیٹر کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, اور وہ ڈکٹیٹر جن کا ہینڈلر تھا, آج ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, آپ کریں نا سر, آپ کی حکومتیں لے کے آئیں سب کو قانون کے کٹہرے میں. سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم اس کی شروع دن سے جس کی رسپانسبلٹی ہے اس کو فکس کریں گے, اور جو لوگ 2003 میں اداروں کے سربراہ تھے ہم ان کو, اور جو رول کر رہے تھے ہم ان کے اوپر بھی یہ ساری رسپانسبلٹی سر بنتا تو یہی ہے. ہم فالو اپ رکھیں گے, آپ سے پوچھتے رہیں گے. سردار صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں دوبارہ. ناظرین, بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب, سر گل پلازا کے مالک نے نقشے کے برخلاف 1200 دکانیں تعمیر کی ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 1200 دکانیں جو ہیں وہ وہاں پہ تعمیر کی گئی ہیں, یہ کہیں نہ کہیں ناجائز تو یہ سارا کچھ چلتا ہے, تجاوزات یہ ساری کچھ چل رہی ہوتی ہیں. آج جو وزیر اعلیٰ سندھ کی میٹنگ میں انکشاف سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ سندھ اتھارٹی کے پاس اس بلڈنگ کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. اب یہ تو نزاکت صاحب درست بتا سکتے ہیں کہ وہاں ہے یا نہیں ہے. اگر یہ واقعی یہ بات درست ہے تو سر 2003 کے ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ کو اس کو بلیم کیا جائے گا, یا موجودہ 18 سال کی بیٹھی گورنمنٹ کو بلیم کریں؟ کس کو بلیم کریں ہم, کس کے ہاتھوں پہ وہاں کے لواحقین اپنا خون تلاش کریں؟ وہ کہتے ہیں نا ہر ایک شخص سے پہنے ہوئے ہیں دستانے, تو لواحقین تو تلاش کر ہی نہیں سکتے, بیچاروں کے پاس اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ دستانے کسی کے اتار کے اور لہو تلاش کریں. اس سے پہلے بھی MQM نے ایک کے زمانے میں آپ کو پتا ہے ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی, اور اس میں بھی کچھ 300-400 لوگ, اور اس کے جتنے پرپیٹریٹرز تھے جتنوں نے بھتے لیے تھے وہ تو ابھی حکومت میں آپ کو نظر آتے ہیں. تو سارے منسٹرز ان میں سے بہت سارے, سب کو آپ نے, تو پاکستان میں یہ تو بھول جائیے
کہ کوئی چیز کسی چیز کے خلاف کوئی انکوائری ہوگی یا کسی شخص کو پائے تختہ مطلب انصاف کے کٹہرے سے گزارا جائے گا، یہ تو آپ بھول جائیے نا. یہ تو گل پلازا سامنے آ گیا. آئی کین ٹیل یو ود اتھارٹی، آپ کراچی کا سروے کرائیے، آپ کو 80% آپ کو وہاں پہ بلڈنگ ایسی ملیں گی which have been constructed against the rules. وہاں پہ پلاٹوں پہ جو قبضے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں، وہاں موجود ہے یہ ساری چیزیں. چلے یہ تو ہو گیا کہ آگ لگ گئی تو چیز سامنے آ گئی. اب اس کو آپ چلے جائے 2003 ڈکٹیٹر پہ چلے جائے، بلکہ چاہنا یہ 1947 میں جب پاکستان بھارت آزاد ہوئے تو اصل میں وہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنائے تھے یہ. اٹ از ویری ایزی ٹو گیٹ آؤٹ آف دی اپنا، بہت آسان ہے کہ آپ بلیم کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ شولڈر کر دیں، بہت آسان ہے. اور ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے کسی گورنمنٹ کی فنکشننگ جو ہے وہ چاہے وہ پچھلی گورنمنٹ کے اوپر کی جاتی ہے، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہے، چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. یہ تو ہمارا کلچر ہے نا کہ ہم اٹھا کے مطلب بہت ساری انکوائری جو ہے بلادری شاہ صاحب کے وقت پڑی ہوئی ہے. ایک بہت بڑی انکوائری تھی جس میں گندم کا ایک اسکینڈل ہوا تھا کہ گندم جو ہے وہ اسٹور کی گئی تھی بہت سارے اپنا بلڈنگ کے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جب وہ بلڈنگ کے اس کی بوریاں کھولی گئی تو اس میں سے وہ گندم کی جگہ مٹی نکل آئی. اور وہ بہت بڑی انکوائری جو مرادری شاہ کے صاحب کے پاس میرا خیال ابھی بھی پڑی ہوگی، اس کا پتہ اس کے بعد. اور یہ ان کی نہیں ہے صرف، آپ یہ آپ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر نہیں، آپ نے یوکرین سے گندم منگائی تھی جب آپ کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر گندم آئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ پھر آپ پنجاب میں یا ویسے نہیں دیتے، ہر دفعہ آپ کا چینی کا اسکینڈل ہوتا ہے اور چینی کی پرائزز بڑھانے کے لیے چینی کا اسکینڈل کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے چینی امپورٹ کر دیں، ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہو کم پڑ گئی امپورٹ کرو. پھر پتہ جی امپورٹ جب ایکسپورٹ کی تھی تو 190 روپے قیمت تھی، اب ہم نے اپنا امپورٹ کیا تو اس کی 30 روپے قیمت بڑھا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں اٹھا کے دیکھیں بڑے مطلب وہاں پہ اسی طرح چینی جو ہے ایکسپورٹ کی گئی تھی اس وقت پتہ نہیں 90 روپے تھی، جب وہ واپس آئی تو 150 تک چلی گئی تھی. پھر وہ کیئر ٹیکر وہ منسٹر تھے، انہوں نے محسن نقوی صاحب تھے کون تھے، انہوں نے بڑا احسان کیا تھا. انہوں نے کہا جی 90 روپے سے 120 روپے قیمت چلی گئی تھی، انہوں نے کہا جی 120 روپے پہ فکس کر دیے، 30 روپے کم کر دی. سو وٹ آئی مین ٹو سے سسٹم میں ایسا ہے کہ سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے کوئی بھی. اب اس میں ایک کو اسپیسیفائی آپ کیا کریں گے؟ یہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ بھی گل پلازا کی جتنے آپ دیکھیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ 4-5 دن ہفتہ ایک شور مول رہے گا، اس کے بعد یہ سارا کوئی دبدبا جائے گا. بیکاز اس کے اندر ایک تو بندے کا نام سامنے آ رہا ہے نا، جب آپ اس کو ڈگ آن کریں گے تو اس کے اندر بہت سارے اور بھی نام آئیں گے. پھر جب وہ بہت سارے نام آئیں گے تو وہ بہت سارے ایلیٹس کے بھی نام آتے ہیں ان چیزوں میں. سو وٹ آئی مین ٹو سے انٹل انلیس آپ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کریٹ کریں جو کہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی کے اندر موجود ہے، اگر ڈیموکریسی ہو تو اگر آپ اس اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کریٹ کریں گے تبھی لوگ اکاؤنٹیبل ہوں گے نا. اتنے بڑے بڑے اسکینڈل جہاں سے ہم نے مطلب جو لوگ جل کے مر گئے تھے ایک فیکٹری کے اندر، اس سے بڑا کوئی اسکینڈل ہو سکتا تھا؟ آپ مجھے بتائیے. اس کا یہ بھی پتہ چلا گیا بھتہ کس نے لیا، یہ بھی پتہ چلا کون انوالو ہے، یہ بھی جو انوالو ہونے سے بہت سارے، کوئی کینیڈا بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے. اور ابھی بھی آپ سروے کرا لیجیے، ابھی بھی سروے کرائیے کراچی میں یا بہت ساری جگہوں. کراچی کیا آپ پورے پاکستان بہت ساری بلڈنگ ہے جو اگینسٹ دی رولز، اگینسٹ دی وہ کیا کس طرح ہوتی ہے، وہ سارا ہوتا ہے جو رشوت اور کک بیکس کے اوپر ہوتا ہے کہ جی آپ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو، سرویئرس کو، انجینئرس کو، اپنا انسپیکٹر والوں کو بھتہ لگاتے ہیں، پیسے کھلاتے ہیں، اگینسٹ دی رولز کام ہو جاتے ہیں. سو یہ دس از ٹریجک، یہ سسٹم کا فالٹ ہے ایکچولی. اور یہ سسٹم مطلب ہے ہر جگہ آپ دیکھیے گا تو یہ چیز چل رہی ہے، کیونکہ جو لوگ بیچارے مر جاتے ہیں ان کے بعد پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. درست کہہ رہے ہیں سر. ہمیشہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں. آنکھیں واقعی وقتی طور پہ کھل جاتی ہیں لیکن فوراً سے آنکھیں بعد میں موند لی جاتی ہیں کیونکہ وہ سوٹ نہیں کرتا نا آنکھیں کھلی رکھنا. بہت سارے آپ نے کہا کہ ایسے آپ نے بھی بہت سارے فلاز بتائے کہ کیا چل رہے ہیں. ایسے مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو میاں صاحب کے لیے سوال چھوڑے جاتے ہیں جو ابھی میں نے سردار صاحب سے بھی پوچھا لیکن مجھے اس کا کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملا کہ جہاں پہ 1021 دکانوں کی اجازت تھی وہاں پہ 1200 دکانیں بن کیسے گئی؟ 1200 دکانیں، یہ 1200 ڈاٹس نہیں ہیں، 1200 دکانیں ہیں. انہوں نے اچھی خاصی جگہ گھیری ہے، کیسے بن گئی اور گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اس بریک کے بعد